الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین
جنبش جیش نصرت بے لاکھوں سلام۔ جنگ یرموک میں یہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنگ یرموک میں ہزاروں صحابہ نابینے ہو گئے، ہزاروں صحابہ نابینے ہو گئے۔ اچانک تیر چلے، جب گئے تھے تو آنکھیں موجود تھیں، جب واپس آئے تو آنکھیں نہیں تھیں۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت بے لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں دریائے دجلہ میں صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے۔ صحابہ نے کہا پل بنائیں، فرمایا جتنی دیر پل بنائیں گے آگے انہوں نے ہمیں داخل نہیں ہونے دینا، فرمایا گھوڑے دریا وچ پا دو۔ حضرت سلمان فارسی اور سعد بن ابی وقاص اینج گلاں کرتے جا رہے سن، صحابہ کہندے نے بھائی جویں خشکی تے گلاں کرتے جا رہے سن ایویں دریا وچ گلاں کرتے جا رہے۔ جدوں صحابہ دے گھوڑے تھکدے سن تے ٹیلے ظاہر ہو جاندے سن، صحابہ دے گھوڑے ٹیلے ہوتے کھڑے ہو جاندے سن۔ آج اسلام کی بات کرنے سے پہلے لوگ سر نیویں کر کے گل کرو، اینج گل کرو، حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہو جدو گھوڑے سمندر چھٹے ہو تو حالات ٹھیک سی، جدو صحابہ نابینے ہو گئے ہو تو حالات ٹھیک سی۔ میں گل اگلی کرن لگا ہے بڑی ڈاڈی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں میدان خندق والے دن دیکھیا، حفر رسول اللہ الخندق، حضور میں خندق کھود بھی رہے سن۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی، وحمل التراب علی ظہرہ، تے جڑی مٹی جمع ہوئی سی حضور اپنی پشت چک کے دور سٹ رہے سن۔ جنہیں 20 قسم دے جبے پائے ہوئے انہیں دین دی گل کی کرنی، انہیں تو جبے بچانے یہ مٹی چاڑنی کنڈ ہوتے دین واسطے۔ تے حضرت انس بن مالک کہندے ہیں وکان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، فرمایا میں ابو بکر عمر نو ویکھیا اپنی چادراں وچ مٹی بند کے سٹ رہے سن۔ اگلی گواہی اور ڈاڈی، برا بن عازب کہندے ہیں رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں میدان خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب، حضور مٹی چک رہے سن، حتی وارت تراب بیاض بطنہ، فرمایا رسول اللہ جدو مٹی سٹ دے سن تے مٹی اٹھ کے حضور دے جسم نو اتنا چمیا کہ حضور دے جسم دی سفیدی نظر کوئی نہیں سی آ رہی۔ وہ ایک واری نہ تو نہیں نا گل بنی، میرے آقا کتنے ٹوکرے سٹے ہونے۔ آج دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وارا یواری موارات صرف صغیر آندی تو ہاں جی ہاں یہ مانا ہے چھپ جانا، مٹی چھپا دیتا حضور دے جسم دی سفیدی نو۔ ہاں جی اتنی باری حضور مٹی سٹی چک کے، تے جنہیں 20 قسم دے کپڑے پائے ہوں انہوں نے کدھر دین دا کام کرنا ہے، انہیں تو کہنا ہے میرے جبے نو کدھر وٹ نہ پہ جائے۔ جی اساں دین دی خاطر قربانیاں دیتی ہوندیاں تو مسیتاں تو سبھی کرو توڑنے سن۔ جب رسول اللہ نے مٹیاں چک کے سٹی، ابو بکر عمر اپنے کپڑے میں سٹی، تے میدان احد وچ حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی، یا اللہ میرا ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں۔ ہن کہندے حالات نہیں ٹھیک، حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی، حضرت سعد نے آمین کیتی، کہنے یا اللہ ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں، پھر میں شہید ہو جاواں، پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے، پھر میں تیری بارگاہ وچ حاضر ہوواں نک کن کٹے ہون، تے تو میرے کول پوچھے عبداللہ بن جاش ہوئے نک کن کدھر کیتے نو، تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا، تیرے تے تیرے حبیب دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر گئے۔ صحابہ کہندے نے اسی دیگری ویلے ویکھیا، پہلے دن دعا منگی تے دوسرے دن دیگری ویلے ویکھیا عصر ویلے صحابہ مشرکین مکہ نے آپ دے نک کن کٹ کے منج دی رسی وچ پروئے ہوئے سے۔ آج دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آج نہیں ٹائم لوگوں کے پاس۔ میں اس لیے یہ شعر پہلے پڑھتا ہوں کہ یہ شعر سن کر کم از کم مسلمانوں کے دلوں کے اندر کوئی آگ تو جلے۔ ایسے کہ بات تھوڑی ہوگی مسجدوں کے سپیکر اتر گئے، کیوں جی ساری مسجد نال ساری بربادیاں ہوئیاں، ایڈا منحوس تسی جو کٹھے ہوئے ہو تسی مسیتاں نو پہ گئے ہو۔
پھر ناموس رسالت نو پی گئے ہو، پھر قرآن نو پی گئے ہو۔ میں تھوڑا جہا نا لے لواں حضرت دا، میں گل لمبی کوئی نہیں کرنی تواڈے نال، میں صرف وہ صاحبزادے انہاں دے مینوں کہندے سن تسی آنا ہے کہ نہیں آنا، میں آکھیا جی آنا ہے کیوں نہیں آنا۔ ہاں جی ہاں جی، میرے کو تو فور شیڈول دا سائن کرانا ہے جی، آپ نے تقریر نہیں کرنی، میں کہا کیوں نہیں کرنی، تسی مامے لگنے تقریر نہیں کرنی، تقریر نہیں کرنی، میں کہا مرن تو بعد سائن ہون گے فور شیڈول دے، اس تو پہلے نہیں ہونے، بالکل۔ میں کہا جب میں مر گیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کے سائن کر لیں۔ ہاں جی، میں کہا ساڑھے فقیران تے کوڑے بھی کھادے، امام احمد بن حنبل کہندے 80 کوڑے بادشاہ نے مینوں اے جا مارے کہ ہاتھی نو بھی لگ دے تے چیخ اٹھ دے، لیکن ہر کوڑے تو بعد آپ فرماندے سن الحمدللہ۔ اے جڑے قبلہ قاری صاحب قرآن مجید پڑھایا اس قرآن دی خاطر امام احمد بن حنبل کوڑے کھادے۔ میں آگے گل کرنے لگا، علماء تھوڑے جے مضبوط ہون، اے ساڑھے خطیب پاکستان، اے تہاڈا اے کہندا اس میں گرامی، یہ صدیاں بعد ہے، ویکھو نا اس طرح اتنے بڑے مدرسے بنائے، او پلیتو تسی تو پل نہ بنا سکتے، ساری قوم تسی ملک لٹ کے کھا گئے ہو، مڑ کے مولویاں پیچھے پہ گئے ہو، سانو بھی دسو اے کو کر سکنا؟ اتنے بڑے مدرسے تے مفت جناب روٹیاں دینیاں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ توجہ بھائی، سارے بولو بھائی، سارے بولو، سارے بولو۔ توجہ بھائی، توجہ بچو، اوے اسی سارے نو منیا تے انہوں بھی تکلیف ہو گئی، اسی سارے نو منیا، نعرے حیدری 20 واری لا، نعرے تحقیق لا، ساڑھا کسی کو کوڑیا، ہاں نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنیاں، چمکتے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمکدی ہوئیاں کرنا۔ سانو کوئی پریشانی نہیں، سانو کوئی پریشانی نہیں، جدہ مرضی اسی تے دادا صاحب دے باہر ننگے جڑے لیٹے ہونے انہوں نے فقیر مان لینے ہیں، اسی صحابہ نال گل کر سکنے ہیں، اہل سنت اسے واسطے چمکتے ہو چہرے تسی بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے نے سارے، ہاں اسی اور باویں کمیاں کوتاہیاں، اسی بے ادب تے گستاخ کوئی نہیں، ہاں ہاں اسے واسطے چہرے چمکے، نہ اسی میں نہ منہ چھپا کے آیا، نہ صاحبزادہ صاحب منہ چھپا کے آئے، نہ حضرت قبلہ منہ چھپا کے بیٹھے، ایسا کوئی جرم کیتا ہے؟ ہاں جی، اسی کوئی ایک گڈی بدلی پھر دوسری بدلی، میں نے کدی بندے نے کہا تجھے تھوڑے دن پگڑی بدل لو، میں آقا محمد عربی دے غلام تے انج کر کے کچھ دن گڈی بدل لو، کیوں جی؟ میں کہوں کہ میں وہ ڈاکہ ماریا، مثلا ممتاز قادری دی ریلی کڈی ہوتے لاہور، اسا دسیا بھائی اتھے اسمبلی دے سامنے بھی گلاں کیتیاں، اسی کو منہ چھپا کے کیتیاں گلاں، منہ چھپا کے او کرن جڑے بدکارن، ہاں جی جڑے ذلیلن، جڑے گستاخن، اسی تے رسول اللہ دے غلام ہاں۔ ہاں جی توجہ، محبت رسول اللہ نال انج ہوے کہ دشمن بھی گواہی دے وے۔ میدان حدیبیہ وچ عروہ بن مسعود واپس جا کے انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا، کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا، نجاشی دے دربار وچ گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا۔ محبت انج ہوئے کافر بھی متاثر ہو کے جان۔ ہاں جی بعد جو مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کی ویکھیا، انہوں نے کہا واللہ ان رأیت ملکن، واللہ ان رأیت، انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بیا وجہہ و جلدہ۔ انہوں نے کہا میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دیں تو زمین تے نہیں گردی، صحابہ دے ہتھاں تے گردی، تو پھر وہ ہتھاں تے مار کے منہ تے مر دے۔ ایک قل انما انا بشر مثلکم دی آیتاں صحابہ نہیں پڑھیاں سن، یہ آج پڑھیاں لوگاں، قل انما انا بشر مثلکم، پورے پاکستان میں کٹون چل رہی، میں میرے حبیب ہے تو اڑے جا، میں کہا کتے لکھے ہو تو
میں ہوں گال بھی وچ کٹ دینا لیکن ایتھے نہیں کٹدا. ہاں جی بالکل, ہاں جی ایتھے میں گل کوئی نہیں کردا. میں قاری صاحب نے چونکہ آیا تے میں انہاں واسطے کوئی میں اپنی مسیتی جو مرضی بیان کراں. میں کہنا جڑا جمعہ پڑھن آیا نا جلدی وہ نکل جائے. میں تے تے حضور دی شان بیان کرنا. ہاں جی ہاں کئیاں نوں جمعے دی بڑی پئی ہوندی. میں آکھو نمازیں انہی کی اذانیں انہی کے, محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے, ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو. ہمارا امام کہہ گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر کلندر بھی بولیا, اقبال بھی, بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس. اقبال بھی بولیا, کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے, جو اتھے تک نہ پہنچے ہوں تو پھر تیرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں. مسجد وزیر خان داخل ہوئے ہو کدی؟ ہاں مسجد وزیر خان بندہ داخل ہوئے نا گیٹ تو پیچھا مڑ کے ویکھے تو ایک شیر لکھے ہویا. وہ ویسے انہوں نے لکھیا بڑا عجیب طریقے نا, ہر بندے کو پڑھے نہیں جاندہ, وہ بڑا عجیب و غریب انہوں نے نقطے پائے ہوئے. وہ شیر دا مطلب ہے سنو ذرا, ساڑھے وڈے مسیطہ دے دروازے تے لکھ دے سن پہلے, محمد عربی کا آبرو ہر دو سراست. فرمایا نبی علیہ السلامی دو میں جہانہ دیا ازدان, کسے کے خاک درش نیست خاک پر سرے ہو, جڑا انہاں دے در دی خاک نہیں ہویا وہ دے سرے مٹی پا. جڑا رسول اللہ دے در دی خاک نہیں ہویا وہ دے سر چ مٹی پا. ہاں جی آج نئے مولوی نئی تحقیقیں نئی مسجدوں تو سپیکر میں بڑا واٹے, مسجدوں تو سپیکر کیوں اترے. ہاں جی اس گل دا میں بڑا واٹے, اتنا واٹے کہ تسی سوچ نہیں سکتے. میں کہنا میں کدوں جیل جانا ہے, میں لائیو انچار. ہاں جی بلکہ لائیو انچار, انہیں ایک دن راتی لا کے لے گیا, دوسرے دن میں پھر لا دیتے. ہاں جی پھر لا دیتے. میں پھر تھانے گیا تو میں انہوں نے کہا جی ہوں تسی لان آئے تو یا تہاڈا نقصان ہو جانا یا میرا نقصان ہو جانا. خبردار کوئی اللہ دے گھر دے سپیکر نوں ہاتھ لائے. میں کہا اپنے گھر دے گیٹ دے باہر منڈے تو کھڑے ہون تے بندے قتل ہو جاندے ہیں. تینوں پتہ نہیں ہے شریفاں دا گھر ہے, تو ایتھے بیٹھا کے کھڑے ہو تے رب دے گھر دی کوئی بات نہیں. جیڑا کمینہ جتیاں سمیت مسیتی وڑ جائے, اللہ دے گھر دے سپیکر اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا. ہاں جی رب دے گھر دے سپیکر اتر جان, پھر ساڑھے ہوندے اتر جان. اٹھو حضور کے دین کا کام کرنا ہے. ہاں جی اے میں نے دینا دا اے دے امام نے لکھیا گل, میرے آقا و مولا نو ایتھے پتھر مار دیتا کافرہ. اے گل کرنی بڑی آسان ہے, میں بھی کر چھڑنا. ایتھے مولوی بھی کدی پتھر کھا دے حضور دے نا تے جی, کافرہ ایتھے پتھر مار دیتا تے چار دندان نو نقصان ہو گیا کہ دو نو ہے. میں تو چار پڑھیا, ایتھے امام نے لکھیا نقصان ہو گیا. تو قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا بھئی میرے دین دا کھان والے ہو, میں نے تو لوگاں دین دی خاطر پتھر مارے, تساں میرے دین دا کی کیتا. مسجد تو سپیکر اتر دے رہا, تساں کی کیتا. پتر بچاؤ. ہاں جی پتر بچاؤ. اے میں نے دینا جی, اے کتاب دینا نیچے والی اے دیو. میں ہن گل کرن لگا, میں مکان بھی لگا علامہ صاحب, میں گل لمبی کوئی نہیں کرنی, گل اتنی کرنی صرف, گل لمبی کوئی نہیں کرنی. میدان احد حضرت ام عمارہ اپنے دو پتر لے کے آئیاں, حبیب بن زید تے عبداللہ, اپنے شوہر حضرت زید نو بھی لے کے آئیاں. جدو مدینہ پاک کی خبر پہنچی کہ حضور تے حملہ ہو گیا تو پھر خود بھی چل آئیاں تے رسول اللہ دے اگے کھڑیاں ہو گئیاں. 12 زخم لگے آپ نو تیر تے تلوار تے نیزیاں دے. تے میرے آقا نے دعا دے دیتی, فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت, فرمایا تانوں سارے گھر والے نو اللہ برکت دے وے. حضرت ام عمارہ عرض کی تھی حضور اج اے دعا نہیں چاہی دی, اج ہور دعا چاہی دی. فرمایا کی چاہی دا ہے؟ عرض کی تھی جنت جس مقام وچ آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہی دی. تو میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, یا اللہ جنت جنہوں نے میرا خاص غلام رکھی. تے حضرت ام عمارہ کہنے لگیاں ہن کوئی پرواہ نہیں, زندگی جی میں مرضی گزرے, بس یہ دعا مل گئی. میں ہن گل جڑی کر لگا ہو رہے اے آ گئی.
ایدے امام نے لکھیا اینج محبت ہوندی حضرت جی، اینج محبت ہوندی. آپ دے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کول گئے. اج مرزائیاں نے لوگاں بہن برا کیا، مرزائیاں نے بھی بہن برا. میں چونکہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو. ہاں انہیں جانا انہیں مانا دا یہ مطلب نہیں ہوتا. سینے میں رب نے دو دل رکھے کوئی نہیں، ایک سینے لیڈران دی محبت ہوئے تو دوسرے سینے حضور دی محبت ہوئے. ہاں دل وچ سینے اکو ہی ہے جڑا رب نے اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا. بس بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کول گئے. آپ نے فرمایا ہوئے تو کون ہے؟ نبی تے رسول اللہ. انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے تو بعد انہیں سوال آپ کول کے کیتا. وہ کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دے دا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا انا سمو ما اسماؤ. فرمایا کی بھونکے ہی، میں تے سنے ہی کوئی نہیں. کی بھونکے ہی؟ انہیں پھر سوال کیتا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا. انہیں پھر پوچھا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی بھونکدا، میں نے سنی ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہ رہے ہیں، جب حضور دی گل آوے تینوں سنی نہیں، جب میری آوے تینوں سنی نہیں کوئی نہیں. انہیں پھر تیسری باری پوچھا اتشہد انی رسول اللہ؟ فرمایا میں تینوں پہلے جی کیا تیری بھونک نہیں سنی دی، پھر بھونکنا. پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. اور اگلی گل بڑی ڈاڈی، سانو ختم نبوت کانفرنساں کرنیاں پوندیاں تانوں یہ عقیدہ دسن واسطے. گھر بیٹھ کے بھی ختم نبوت دی تسی گل نہیں کردے. امام نے لکھیا پھر انہیں آپ دا سجا ہاتھ کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں کھبا ہاتھ کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں دایاں پاؤں کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے. پھر بایاں پاؤں کٹیا. انہیں کہا ہن. فرمایا گل وہی ہے. انہیں کہا چھوٹے زخماں نال کچھ نہیں ہوندا. امام کہندے انہیں ایتھوں سجا بازو کٹیا، ایتھوں موڈیاں کولوں. انہیں کہا ہن دس. فرمایا ذلیلا گل وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں اے بازو کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے. گل سن دے جاؤ تسی تے میں کیا کیتا ہے دین واسطے. پھر انہیں ایتھوں آپ دی سرینا کو آپ دا دائیں ٹنگ کٹی. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل ہوئی ہے. پھر بائیں ٹنگ کٹی. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل ہوئی ہے. جسم اتنا بچ گیا ناف تو لے کے سر تک. امام کہندے پھر انہیں چک کے آگے چھوٹ دیتا. آگے جدو سٹیا تو امام کی فرماندن اس نے پھر ثم احرقه بالنار وهو في كل ذلك لا ينزع عن قولي ولا يرجع عما بدا. وہ پھر پوچھا انہیں آگے انہیں کہا ہن دس ہے. فرمایا ذلیلا گل انجی ہے، صرف حضور ہی اللہ دے نبی ون، تو کون گل کرنا. توجہ ایک منٹ. اے اس منڈے دا آواز تواڈے سارے نال زیادہ ہے. اے نعرہ تے لانا ہے. ہاں اے نعرہ لانا ہے. ہن لا بھئی سارے جڑا نہیں بولے بشک اٹھ کے چلا جائے. اے نعرہ تو بڑا دور تک ہلا گیا حضرت جی. ہاں بڑا ہے. میں انہیں دسنا نہیں رہا تانوں علیحدہ میں دساں گا. یہ نعرہ تو بڑا دور تک ہلا گیا. کہتے ہیں ساڑھے نال بیٹھ کے بات کرو. میں کہیں نہیں بات ہوڑ نہیں ہونا. ایویں تھوڑی بات ہونی. ہاں جی ہن نہیں بات ہوڑی. ہن گل لگے. ہاں جی تساں کی سمجھا سی بھئی یہ محمد عربی دے شعر ستے رہنے. تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. جدو صحابہ گھوڑے سٹے نا دریا وچ تے کونے تو پاگل آ گئے. ہاں ایتھے بندہ پاگل کہلانا بڑا ضروری ہے. محبت ہے. جیڑا سنجیدہ ہے وہ میری تقریر سنے ہی نہ کرے. وہ تو بڑا مفکر آدمی. مفکرن میں کدی تقریر سنائی کدی جی. میں تو جو نانا جلیا. ہاں جی جیڑا حضور دی محبت جلا ہوئے. جدو سیدنا صدیق اکبر نو ماریا نا ہجرت تو پہلے ایک بندے نے آواز لائی. انہیں کہا کون ہے وہ جیڑا منہ تے جتیاں کھا رہا. انہیں کہا ہاذا ابن ابی قحافہ المجنون.
انہیں کہا ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے، افضل الخلق بعد الرسل، آج نہ لینے میں انگوٹھے چومن لگے بھی مسلمانوں تکلیف ہوندی، تو تے میں کی محبت کی تھی، محبت کی تھی، انہاں آگے جل گئے، نہ غسل نہ دفن نہ کفن نہ جنازہ، جدوں آپ دا جسم جل گیا تو انہیں چکے روڑی تے سٹ دیتا، حتی مات فی النار۔ اے ختم نبوت ہوتے گل ہے، ساڑھے علماء اے گل سنان لوگاں نو، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں، تے آگے پھر بہ کے تے حضور دی ختم نبوت ہوتے پیرا دینا، آگ بھی جلا رہی ہوئے تے جسم بھی کٹے ہوئے، ایتھے ایویں مرزائی پیدا ہو رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ کہا، ہمارے مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کہا، اور پھر اس کے مقابلے میں حضور کی بات پیش کرتے ہیں، حضور نے یہ فرمایا۔ وہ کانا کون ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، مرزا قائدیانی آج دے جتنے مرزائین او تے پیر میر علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا، اس کتے نے جڑا پیشاب کیتا ہے مرزائی تو اس دے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اے گل ہے جڑی، ہاں جی سمجھ آئی بات کی نہیں؟ کتا کتا ضرور ہے، جھلا کتا بھی ہوئے تو مقام رسول نو سمجھدا ہے۔ ایدے امام نے لکھیا کتا جھلا ہو گیا، کتا میں اس واسطے گل کر رہا، کتا جھلا ہو گیا، قریب تو ایک ذمی کافر گزریا، وہ کتا وہ دے پیچھے لگ پیا، جھلا جی سی، کتے انجی بھی لگ پونے نو تے جھلا سی، وہ دے پیچھے لگ گیا، وہ آگے آگے کتا پیچھے پیچھے انہیں چھال ماری، دریا وچ چلا گیا، انہیں کافی دیر دریا وچ رہن تو بعد سر بار کٹیا، بھئی کتا چلا گیا ہونا، لیکن ینتظرہ، امام کہتے ہیں کتا کنارے کھڑ کے تے انتظار کر رہا، اور ذمی کافر مسلمان نہیں سی، کافر سی نارے ذمی سی، انہیں سر دریا جو بار کٹیا، اور جھلا کتا جڑا کھڑا سی کنارے انہوں کہنے لگا، اور یا کلبو، وہ کہنے لگا او کتیا تو میں نو ایویں نہ چھڑ دا، لڑنا چاہندا ہے، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی۔ دسو جی جنہاں ممتاز قادری دے بارے فیصلے کیتے نو کون ہیں؟ ایتھے تے جھلا کتا بھی مقام رسول نو سمجھ اٹھیا۔ ہاں جی توجہ میں بات جو کرنے لگا ہوں، جھلا کتا مسلمان نے نہیں کیا میں تنو اپنے نبی دا واسطہ دینا، ہے سی بھی کافر، انہیں کیا کتے آجو تو میں نو ایویں نہ چھڑ دا، میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی۔ امام کہندے کتا جھلا سی، انہیں جدو رسول اللہ دا نام سنیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تے انہیں اننے واہ دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور ہاں لیکن اس نانو تو میں بھی جاننا جڑا تو نام ہے۔ یہ تے جھلے کتے بھی حضور دا نام سن کے تے شرما گئے، تے اسی 5 فیصلے پیش کیتے رسول اللہ دے، حضور 5 فیصلے ساڑھے وکیلہ نے پیش کیتے، 5 رسول اللہ دے فیصلے موجود ہیں اس مسئلے چ، ماں برائے عدالت قتل ہو گیا گستاخ رسول، حضور نے خود فیصلے 5 موجود ہیں، اتھے تے سانس دا جواب بھی کوئی نہیں، تے تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے حضور دے 5 فیصلے مسترد کر دیتے ہیں۔ اسی پھر ساڑھے کو امید رکھتے ہو کہ مولانا ہلکی بات کریں گے، جڑے حضور کے سانس کا مقابلہ بھی نہیں ہے، ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ ساڑھے بزرگ فرمانے ہیں اے عزت بخاری نے شیر جڑا نا دوسرا مثلہ سانو چس نہیں آئی کہ جنید و با یزید تے سانس جا کے گم کر دینے سن، کہنے نہیں یہ چس نہیں آئی بلکہ نفس گم کر دمی آیت ابو بکر و عمر ہی جا۔ ہاں جی فرماندے ہیں ابو بکر و عمر بھی اتنے سانس گم کر کے بیندے سن کہ کدھر لا ترفعوا اصواتکم دے اتنے گل اچھی نہ ہو جائے ساڑی، تے حضور دے 5 فیصلے موجود ہون تے گل نہ سنن ساڑی، اس واسطے وہ نہیں سن دے کہ تساں رسول اللہ دے دین وال کنڈ کیتی۔ ہاں جی تساں کہندے او چھڈو جی دین تے کون چل سکتا ہے، او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے، الحمد تو لے کے والناس تک مولویاں دا مسئلہ ہے، کیوں جی اے تساں ہن 5 کتنے حافظ ہیں؟ 5 بچے تھے حافظ ہیں، 1 سال تے الحمد تو لے کے والناس تک انہاں قرآن پڑھیا، تے سپریم کورٹ دا جج کہندا ہے سود دے مسئلے چ، کہندا ہے ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے باہر، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے سود کا مسئلہ، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے سود کا مسئلہ، یا قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا مسئلہ ہے۔ میں آیت پڑھ دیں مجھے اللہ زینہ یا اے حافظ جڑے نویں نویں بڑے ہو جی میں غلط پڑھیا تسی میں نے لقمہ دینا ہے، اے نویں نویں حافظ جڑے، ہاں جی اللہ زینہ یاکلون الربا لا، میں ویسے پکا حافظ ہوں، ہاں جی پکا پیڑا حافظ ہوں، ہاں جی
ہاں جی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. میں آیا تو تسی واز فرما رہے سبحان اللہ. میں تو پہلی بار سنا تسی میں نے سنائی نہیں. میں تو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامروا الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو تسی یہ قرآن دے مسئلے نو تسی مدرسے دا مسئلہ بنا دیتا. اے قرآن دے میں پورا پونا رکوع پڑھ چھڑیا. جتنا بھی کوئی بڑا جرم کرے قیامت والے دن جھلا کھڑا نہیں ہوئے گا. ہاں جی ضیاء الحق دے زمانے وزیر آباد ایک واقعہ ہویا بڑا بڑا. ریاض بٹالوی امروز اخبار کردہ سی انہیں پورا فیچر چھاپیا بڑا بڑا. اس لڑکی دی بھی تصویر دیتی تھی اس لڑکے دی بھی. وزیر آباد ایک لڑکی نو انہیں قبر جو کٹ کے ادھر بدکاری کی تھی. ضیاء الحق دے زمانے سے واقع ہویا. یعنی اتنا بڑا جو نے جرم کیتا اتنا بڑا انہیں جرم کیتا. معمولی جرم تو نہیں نہ لیکن اس کے باوجود وہ بھی قیامت نو جھلا کھڑا نہیں ہوئے گا. جتنا بھی کوئی ماں باپ کا نافرمان ہوئے کوئی جناب جتنا بھی کوئی بدکار ہوئے جھلا کھڑا نہیں ہوئے گا. لیکن واحد جرم ہے قرآن جڑا موجود ہے کہ جڑا سود کھاندا ہے قیامت نو جھلا کھڑا ہوئے گا. قیامت نو بھی ٹکرا مار رہے ہوئے گا. ایک دوسرے نو اور کہہ گیا کون ہے انہیں کہا وہ ہے جڑا دنیا تے سود کھاندا سی. کیوں جی تے کم از کم سود دا گناہ حضور نے فرمایا 70 واری اپنی ماں نال زنا کرنا ہے. اتنے بے باک ہو گئے نے یہ ساڑھے جڑے جج اتنے بیٹھے اتنے انہاں دے اندر حیا بھی ختم ہوئے. تہاڈی وجہ تو بڑی ہلکی گل کر رہا. ہاں جی ورنہ جڑا قرآن نو چیلنج کرے میرے کو گال ہی ہو جی کوئی نہیں. ہاں جی یہ اپنا احترام کرانا چاہتے ہیں قرآن نال قرآن نو پسے پش سٹ کے. اتنا بڑا انہوں نے امریکہ کولتے انہوں نے پیشاب نکلتا ہے. فرمایا جو سود کھانے سے باز نہیں آتا قرآن میں صرف یہ واحد حکم ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے. امریکہ سے تو یہ اعلان جنگ کر نہ سکے لیکن اللہ رسول سے انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. یہ کوئی معمولی جرم ہے اور ہمیں کہتے ہیں جی نرم بات کرو ہم اندر کر دیں گے. میں کہا او جی جیلاں بڑیاں ہی کوئی نہیں جہاں سانو تسی لے جانا. جی بڑیاں بھی ہیں تو لے جاؤ جتھے لے جانا. قیامت والے دن اتنا حیا سانو بھی آئے گی نا یا رسول اللہ تواڈے دین دی خاطر جدوں قرآن نو بھی چیلنج ہو گیا ناموس رسالت نو بھی چیلنج ہو گیا تے اسی اندر نہیں بیٹھے. نا نا اے شیر تسی نکلے ہو تے بڑا دھواں دور تک اٹھیا. وہ کہندے نے اوے شیر ایجنسیاں نے لکھیا 14,000 بندہ. ادا مطلب ہے کہ 40,000 بندہ ساڈا آیا ہو. ایجنسیاں 2-3% گھٹ دستیاں. ہاں جی آئی جی کہندا 14,000 درویش نکل آئے. میں کہا بس 14,000 نہیں سن پتر تو 1400 کہہ رہے سن گل تو وچ ہو رہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ستے ہوئے شیراں نے انگڑائی لئی صرف. اسی بڑے شریف لوگ ہاں سانو یہ لیکن حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تو پھر اسی چپ کر کے بوی انج نہیں ہونا. ممتاز قادری دہشت گرد انج نہیں ہونا. جے ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو 1400 سال بچتا ہی کوئی نہیں. پھر علم الدین اے مینوں دیو جی اے علم الدین بھی پھر دہشت گرد ہے. اے رائے محمد کمال دی کتاب ہے علم الدین بھی دہشت گرد ہے. پھر علم الدین دا مقدمہ لڑان والا قائد اعظم بھی دہشت گرد ہے. پھر انہوں بلان والا اقبال وہ بھی دہشت گرد ہے. پھر وہ دا جنازہ پڑھان والے پیر دیدار علی شاہ وہ بھی دہشت گرد ہے. پھر پیر میر علی شاہ مریدن حکم دینا والا جا کے غازی دا جنازہ پڑھو پھر وہ بھی دہشت گرد ہے. پھر بچتا ہی کوئی نہیں تاریخ دہشت گرد. جان دے آؤ تو سب کی گل کی تھی جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے ناموس رسالت پر پہرے دینے والا دہشت گرد نہیں. اگر تمہیں دین سمجھ نہیں آیا تو پھر رسول اللہ کے فرمان دیکھو حضور کے فیصلے دیکھو.
نابینا صحابی جب قتل کر کے آئے عمیر بن عدی، گستاخ عورت اسماء بنت مروان کو، صبح کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو میرے آقا نے نظر الی عمیر بن عدی، نابینا صحابی کو دیکھا، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، ہاں حضور مار آیا ہوں۔ تو مسجد نبوی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی، اور نابینا وہ دیکھ نہیں رہے تھے حضور کتنے خوش ہیں، انہوں نے فوراً سوال کر دیا، حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں نے ماورائے عدالت گستاخ عورت کو مارا، کیا اس کے بدلے میں مجھ سے قصاص لیا جائے گا یا دیت؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے، لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ تسی ڈھلے ہو گئے، اے گل نہیں ٹھیک، اے گل نہیں ٹھیک، گل میں کر رہا ہوں، کیوں جی؟ تے مطلب جدوں حضور دا نہ آوے تے اپنے آپ تو باہر ہو کے نعرہ لانا ہے، ہاں اجے سوچ سمجھنا ہے بھئی کیج محبت کرنی، محبت تے حضور نال ہے انے واہ، ہاں جی محبت رسول اللہ نال کی ہے انے واہ محبت ہے۔ جے حضور دی عزت تے پیرا دین والا دہشت گرد ہے نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ ملن چلے گئے علم الدین نو، دہشت گرد نو ملن گئے نبی، موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، ایدے چ لکھیا رائے محمد کمال نے، میں انہوں جناب نشان لا کے رکھیں، اے نہیں میں کوئی سمجھے میں پڑھدا ہی کوئی نہیں، اے ہاں میں اپنی چٹا بھی نال وچ لا کے رکھی آنا ہے، صفحے تے بھی لکھیا میں اپنے شعر بھی کہ میں اس طرح وچ کر کے میں کتاب پڑھنا اس واسطے نہیں رکھی ہوئی، میں پڑھدا ہی کوئی نہیں، اے کتاب ہن جدوں چھپدی ایجنسی چک لیندیاں، اے بچے جے پڑھن گے کتاب تے پھر تے انہیں ممتاز قادری بننا ہے۔ میاں والی جیل وچ موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے، غازی علم الدین عرض کی تھی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو، اتنے ڈاڈے نبی وہ؟ تو فرمایا علم الدین 1,24,000 نبی تے رسول جدوں حضور دی کچہری بیٹھتے ہیں، پھر 1,24,000 صحابہ تابعین غوث کتب ابدال جدوں حضور دی کچہری بیٹھتے ہیں تے رسول اللہ فرماندے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین۔ حضور فرماندے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین، فرمایا میں ویکھن آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے ہوئے، ہووے ترکھان دا پتر تے ویکھ کی بھی قرآن نہ پڑھیا ہوئے تے گل تے وچ ہو رہے، اقبال ہے میں تھوڑا بولے آقی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کیوں جی اتنے ڈاڈے نبی بھی ملن چلے جان۔ پھر ادھے وچ لکھیا رائے محمد کمال نے کہ ایک دن غازی علم الدین غائب ہو گیا، جیل چو آخری دن میں غائب ہو گیا، بڑا ڈاڈا پیرا انگریزہ نے لایا ہویا، بابا کہندا میں اس ویلے بتی تے ہے کوئی نہیں سی، وہ کہندا میں اندر کیتی جناب ڈیوا تے غازی علم الدین کوئی نہیں، مسلح خالی، کہنے لگا گھنٹیاں وج گئیاں، انہاں کہا علم الدین کیڑے پاسے گیا، انگریزاں دا سانو ٹنگ دینا، علم الدین کدھر گیا؟ وہ سارے آ گئے، انہاں ویکھیا علم الدین اندر کوئی نہیں، وہ تالا ویکھن بند، کوئی جناب دیوار نو سوراخ کوئی نہیں، کہندے علم الدین کدھر گیا؟ تھوڑی دیر ویکھیا تے کہندے پھر مسلح تے بیٹھیا، وہ سارے نے کہا کتھے گئے سی؟ انہیں کہا پاگل دے پتر ہو کتھے گئے سی؟ تالے تسی باہر لائے تے میں کتھے جانا سی؟ گل اگلی ہے حضور جڑی کرن والی، اسی ممتاز قادری نال ایویں نہیں کھڑے، ہاں گل وچ ہو رہے، چلو مولی خادم تو کوئی او دا مطلب ہے کوئی دماغ دا کوئی کنیکشن نہیں ٹھیک، تے سارے علماء تے مشائخ تے سارے اے بزرگ جڑے قرآن پڑھانے والے دن رات انہاں نوں بھی دین سمجھ نہیں آیا، اوئے ذلیلو باز آؤ، اے پاکستان بنیا ہی رسول اللہ دے نالین پاک نہ جڑی خاک لگی او دی برکت نہ پاکستان بنیا۔ تسی کیوں نہیں بولتے بھائی؟ تسی کیوں نہیں بولتے؟
بس میں ہوں گل سمیٹن کے قریب آ گیا. ہاں جی قیامت تک کے پہرے دار موجود ہیں. ہاں جی ہاں پہرے دار قیامت تک موجود ہیں. اسی ہاں اے ہر کوئی اپنی تنخواہ حلال کرنا تے اسی نہیں حلال کرنی ہے جی. ہاں جی اسی نہیں حلال کرنی کہ اسی اپنی پگڑیاں بچانیاں پگڑیاں نہیں اسی بچانیاں. پگڑیاں رکھیے ہی رسول اللہ واسطے ہوئی ہیں. ہم عظمت رسول کے پاسبان ہم عظمت رسول کے پاسبان ہم روضہ رسول کے پاسبان. او یار اے کوئی گلاں اسی جڑی گل کر رہے ہیں تانوں انشورنس دی پئی تے مولانا کول آ کے پوچھ لینا تیری اج سوئی ایتھے کھڑی ہے لوکوں رکھا میں گل کتھوں دی کر رہا تے تو ایویں اوے کتنا بھی کوئی گناہ ہوئے گا تے قیامت والے دن حضور دی برکت نال گناہ تے معافی ہے لیکن غدار واسطے معافی نہیں. ہاں جی غدار واسطے معافی نہیں. ہاں جی غدار نو تو 2 قمیضاں حضور نے دتیاں عبداللہ ابن ابی نو 2 قمیضاں بھی ملیاں تے رب نے فرمایا میرے حبیب ان دی معافی نہیں ہونی. ہاں جی اس واسطے کہ انہیں تہاڈی بے ادبی کی تھی. 2 قمیضاں حضور نے دتیاں عبداللہ ابن ابی نو. یہ تو موضوع ہی دوسرا بدل جانا ہے. ہر بندے دی اپنی ترجیح ہے جڑا حضور دی عزت واسطے نہیں نہ نکلدا. میں علماء نو یہ کہندا ہوندا پریشان نہ ہویا کرو. ہاں جی پریشان ہون دی لوڑ نہیں. جنہاں کلمہ پڑھن نال تو وہ بھی کہندے سن انا معکم اسی تہاڈے نال ہاں. نال دا مطلب یہ تھوڑا سی نال تو پھر تاں ہوندے 1.5 میل تو واپس چلے گئے نال ہوندے تو پھر حضور نال آندے. تے جڑے غلام آئے انہیں عرض کیتی حضور حکم تو دیو گھوڑے سمندر چھوڑ دیں گے. کمال والی بات نال اے من. ہاں جی انہیں کہا جو حکم تو دیو گھوڑے سمندر چھوڑ دیں گے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور چمک اٹھیا. حضرت سعد بن معاذ گل کیتی نا حضور حکم تو دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ دیں گے. اس تو بڑی گل کوئی نہیں. حضور مبالغہ حضور دی شان ہے جس تو بڑا مبالغہ کوئی نہیں. 8 تلوارہ ہومن بندے 313 ہومن تے سعد بن معاذ گل کرن سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور کمال والی بات ہے تسی دل کرے جتنا جنگ چھیڑو اسی حاضر ہاں. اگر مبالغہ حضور دی شان وچ ناجائز ہوندا نا تے سعد بن معاذ نو حضور نے روک دینا سی. فرمایا سعد بندے اسی 313 8 تلوارہ تو کیسر و کسرا نہ جنگ دیاں گلاں کرنا. لیکن نہیں جدو سعد بن معاذ اتنا ڈاڈا مبالغہ کیتا اشرقا وجہ رسول اللہ حضور دا چہرہ چمک اٹھیا. حضور خود چاہتے ہیں میری امت میری شان وچ مبالغہ کرے. 2 بتیاں لا کے انج نہ کھوی جی بتیاں کہ صحابہ لائیاں پورا پنڈ بھی سجا دے تو پھر بھی گل کوئی نہیں. ہاں جی زمینہ تے درخت بھی سجا دے تو پھر بھی گل کوئی نہیں. یہ 2 بتیاں لاڑ لگے بھی مولویوں کو پوچھتا جی صحابہ بتیاں لائیاں. میں کہا صحابہ سب کچھ کٹا کے پیو اپنے پتر وطن سب کچھ دے کے تو 2 بتیاں لا کے فتوے پوچھنا اے کو فتوے پوچھنے والی بات ہے. محبت اینجے حضرت حذیفہ بن یمان اے میں نے دینا نیچے والی حضرت حذیفہ بن یمان توجہ انہاں نو رسول اللہ نے دسے ہوئے سی مدینہ پاک وچ منافق کیڑا کیڑا ہے. 134 صفحے ہوتے ذرا دیکھو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت حذیفہ بن یمان آئے کوفہ وچ. ایک تابی نے سوال کر دیتا انہیں کیا حال رہے تم رسول اللہ وصحبتموہ تسی حضور دی زیارت کیتی سی. انہیں کیا ہاں. انہیں کیا حضور دی غلامی کیتی سی. انہیں کیا ہاں. انہیں کیا کیف کنتم تصنعون پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی. اے تابی نے سوال کر دیتا صحابی کوڑو فرماؤ بچیا نہ پوچھ واللہ لقد کننا نجتہدو اسی بچایا کی یہ سب کچھ تے حضور تے قربان کر دیتا اسی کی بچایا. لیکن تابی دا ذوق ویکھو انہیں کہا واللہ لو ادرکناو ما ترکناو یمشی علی الارض ولا حملنا ولا آناکنا. انہیں کہا ہاں بابا جی تسا حضور دی بڑی خدمت کی تھی لیکن اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا تے اسی رسول اللہ نو زمین تے نہیں سی چلن دینا سدا گردنہ تے حضور نو اٹھا کے رکھنا.
لو جی اگلی گل وہ تو میں سنایا حضرت حبیب بن زید دا وہ مسلمہ کذاب کول گئے، اے ابو مسلم خولانی تابعین، بولی نہیں بدل دی، اے اسود انسی کول گئے، اسود انسی پوچھا یہی سوال کیتا تشہد انی رسول اللہ، آپ نے یہی جواب دیتا، فرمایا کی پونکے ہی؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں حضور اللہ کے رسول ہے۔ یہ تابعی کول سوال ہے، پہلا صحابی کول سوال ہے۔ 3 واری پوچھن تو بعد فَأَمَرَ بِنَارٍ عَظِيمٍ، اسود انسی بڑی وڈی آگ جلائی، آگ جلان تو بعد حضرت ابو مسلم خولانی دے ہاتھ بنن لگے، آپ نے فرمایا کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں وچ سٹنا ہے۔ فرمایا میں نے کوئی شک کہ حضور آخری نبی نہیں؟ فرمایا تسی میرے ہاتھ نہیں بڑھنے، میں خود آگے جل کے جانا، خود آگے چل کے جانا۔ آپ آگے چلے گئے، کافی دیر کھڑے رہے آگ دے وچ تے باہر آ گئے۔ فرمایا اور دس ہن کی کرنا ہے؟ ساڑھے نات خان کہندے نے حضور اکھیاں تھک گئیاں۔ میں کہ تو کام کی کیتا ہے؟ پہلے نبی دین دا کام کی کیتا ہے، اکھیاں تیری ایویں تھک گئیاں؟ ہاں پہلے کام کر۔ بابا نواب دین کہندا ہے میاں والی جیل وچ غازی علم الدین نو جدوں سویرے پھانسی ہونی سی تے ادھی رات دے ویلے میں ویکھیا کہ ایک ہستی نے غازی علم الدین دے سر تے ہاتھ رکھے ہوئے سی۔ بابا نواب دین کہندا میری محرومی میں زیارت نہیں کر سکیا، تسی خود سوچ سکتے ہو کون سن؟ کام تے کرنا تو وہ خود رسول اللہ دی ذات سی۔ فرمایا علم الدین پریشان نہیں ہونا، پھندے تک پہنچنا تیرا کام ہے، سب اگو سنبھالنا ساڈا کام ہے۔ پہلے کام تے کرنا تو کام رسول اللہ دے دین دا کیتا کوئی نہیں تے جی پھر کہنے جی قبر جانے نبی جانے، انج نہیں، پہلے کام کر پھر غازی علم الدین دی قبر وچ بعد وچ کہ حافظ صاحب گئے انہاں مراقبہ کیتا، انہاں کہا علم الدین منکر نکیر آئے سن، انہاں کہا کوئی نہیں آئے۔ پھر رب قانون بدل دیتا ہے، ہم غازی علم الدین دی منکر نکیر نہیں آئے، غازی علم الدین کو نہ پوچھنا کی سی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس محبوب نہ کی وفا کی تھی؟ تے غازی نے کہنا سی گردن کٹا کے تے آ گیا، اور کی وفا کرنی سی؟ پہلے کام کرو حضور دے دین دا، پھر قبر جانے پھر نبی جانے، پھر حشر جانے پھر نبی جانے، پھر پل صراط جانے یا پھر نبی جانے، ہاں جی پھر حوض کوثر جانے پھر نبی جانے، پھر نامہ اعمال جانے پھر نبی جانے۔ اے خاک افتادو پریشان نہ ہویا کرو، یہ طارق جمیل دی تقریر ہے، وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، ہاں جی وہ رویا رویا کا بچہ۔ ہاں ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بات کی ہے، فرمایا خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ۔ آج وفا کر، انج نہیں ہویا کسی دا جرم کیتا ہوئے تے وہ بندہ کہے جی آؤ میں تانوں کر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ۔ قیامت والے دن حضور خود فرمائے گا کدھر دھکے کھاندے رہے ہو، انا لہا انا لہا انا لہا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بے منی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں۔ توجہ، اور پیر میر علی شاہ صاحب بھی بولے، فرمایا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتے نفسی بولے سی ہر نبی، اتے آکسی حکا امتی احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا، نپٹ لاشا تے اوگن ہارا، سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا، لاوی پرید تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گار علم ایوے،
پیر میر علی شاہ صاحب ایک باری زیارت کی تھی اتنے مولوی کہتے ہیں میں نے اتنی باری زیارت ہوئی تے پھر گلاں کرنے پیر میر علی شاہ وہ بندہ ہے جنہوں علم لدنی حاصل ہے تے فرما ایک جھلک ویکھی رسول اللہ دی فرمانے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذل جلال فرماتے سید ہو کے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال اے گل ہے میں نے فلانے دی زیارت ہوئی میں نے فلانے دی زیارت ہوئی میں حضرت شاہ المالی خطیب رہا محکمہ اوقاف دی طرف تے پیر میر علی شاہ صاحب لکھیا بھائی محبوب سبحانی دا سب تو گہرا تعلق حضرت شاہ المالی نال سی میں اتنے 10 سال خطیب رہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی داڑھی نال اتنے آ کے جھاڑو دیندے رہے تے فتوح الغیب دی دا جو شرح لکھن لگے نا محبوب سبحانی دی کتاب دی دہلی وچ تے آپ انج ہاتھ کم گیا پھر دہلی چو چل کے لاہور آئے حضرت شاہ المالی کو انہاں کہا میں نے شیخ کو اجازت لے حضرت محبوب سبحانی کو میں نے اجازت لے کے دے تے پھر جدوں بھی شیخ محقق لکھ دے سن نا شرح تے جتھے رک دے سن لاہور تو حضرت شاہ المالی دی انہاں دے کان وچ آواز جاندی سی اگے اے لکھو بابا اگے اے لکھو بابا یہ شام ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو اتھے میں 10 سال خطیب رہا اتھے ایک بابا سی بڑے نفل پڑھدا سی میں نو کہے جی میں نو حضرت شاہ المالی دی زیارت ہوئی میں کہا پاگل دے پترا جمعے میں پڑھانا نمازہ میں پڑھانا زیارت تینوں ہوندی نمازہ میں پڑھا کے تھک گیا جمعے میں پڑھا کے تھک گیا تے زیارتہ تینوں ہوندی گل تو ہو رہے پیر میر علی شاہ صاحب نو یہ زیارت ہوئی تاں سی آپ نے کانے دے مقابلے چاہنا سی ہاں جی کانے دے مقابلے چاہنا سی جدو پیر میر علی شاہ صاحب میں اتنے گولڈے بھی انجے تقریر کی تھی ہاں مطلب تسی سمجھو تواڈے سامنے کر رہے ہیں ہاں اتنے بیٹھے سن جامی صاحب ہاں جی ہاں میں اتنے بھی انجے تقریر کی تھی میں کہا تواڈے بابی دی کتاب تے پابندی لگ گئی اٹھو ہاں جی انہاں پھر میرے کہنے تے سیف چشتیائی دوبارہ چھاپ دیتی ہاں جی انہاں پابندی لائی گولڈے شریف والے پیراں دوبارہ چھاپ دیتی سیف چشتیائی گل سمجھ آئی کوئی نہیں پیر میر علی شاہ صاحب تو گولڈے شریف تو چلن لگے تے مرید آ گیا انہاں کہا حضور اے تے مولویاں دا کام ہے تسی فقیر آدمی ہو تسی بیٹھ کے گولڈے شریف دے حجرے وچ بیٹھ کے تسبیح چھکو آپ نے فرمایا اوئے پیر میر علی شاہ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڈے میں بیٹھا رہے پھر آپ چل کے لاہور آئے فرماؤ کانیا اور کانیا تو کہنا میں نبی ہاں میں صدیاں بعد غلام ہاں اے قلم دوات رکھ دیں دے جدا قلم خود چلے ہو حق تے کانا آیا بھی کوئی نہیں انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی لوگاں نے پیر میر علی شاہ نو چونڈی پا دیتی سید نو بھائی اور بے پرن فرمایا شاہ جی جے قلم نہ چل دا تو تسی دا ساڑا بٹھا بٹھا دیتا پیر صاحب جلال چاہ گئے آپ نے فرمایا جلے ہو مجھ کلے دے سر تے زور لاندی میں نو رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا لو جی میری گفتگو ختم اے پھر واقعہ ہاں جی ابو مسلم خولانی والا پھر اے بڑا لمبا واقعہ ہے کم از کم ادھا گھنٹہ اور لگ جانا ہے آخری گل کر کے تے پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا جے کانا آج کہہ دینا نا کانا ہاں جی فرمایا جے کانا آج کہہ دینا نا کہ بھائی حضور آخری نبی ون تے تو مردے زندہ کر میں آج میر علی شاہ مردہ بھی چک کے کھڑا کر دینا گل سمجھ آئی اے رسول اللہ دے دین دے وارثن ہاں جی اے حضور دے دین دے وارثن اے کیبلاں دے بیٹھ کے یہود و نصارہ دے ایجنٹ انج اسلام دی گفتگو کرتے ہیں بھئی 1400 سال اسلام دا کام ہی نہیں ہویا ہاں جی انہاں نے منہ دھون دا پتہ نہیں ہے کیبلاں دے بیٹھ کے اسلام دے بارے گلاں کرنا تے جڑے مولوی بلاندے نے او وی جناب ان گھڑے سانو بلاؤ نہ سی تانوں دسیے میں پھر تانوں دساں بھائی اسلام میں تے جاوید اقبال نو نپ لیا سی اقبال دے پتر نو وہ کہندا سی جدید الامراج تقریر کی تھی باہر نکلے تو کہندا جدید اسلام میں انہوں نپ لیا میں کہا تو اقبال دا پتر ہے نا تو میں کہا اقبال تے کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات میں کہا اقبال تے کہندا حضور دا دین ہی سارا کچھ ہے تو میں کہڑے دین دیاں گلاں کرنا جدید نے پترا او انج کمے او دے نال جڑا بندہ سی کہندا جانے دے میں کہا جان کے تے اقبال دا پتر ہو کے چوڑا مارنا
اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من. میں کہ اس میں عقل ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. میں کہا اقبال حج تے نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا تجھے پہنچیا اور روضہ رسول تے جا کے سر رکھ دیتا. اقبال نے اعلیٰ حضرت بریلوی تے سر روک لیا, فرمایا اور پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. ارے روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. لیکن اقبال جا کے سر رکھ دیتا. جدوں نے سر رکھیا اقبال کہنے لگا وہ آگے عبدالعزیز. ہون تے ہے نا سلیمان کے سلمان, پتہ نہیں اوندا نام ہی کدی سلیمان لکھیا ہوندا کدی سلمان لکھیا ہوندا. ہونے سلیمان اتھوں دا جڑا انہاں دا شاہ ہے, اس ویلے سی عبدالعزیز. اقبال کہندا جدوں میں در رسول تے سر رکھیا تے عبدالعزیز آ گیا, کہنے لگا اقبال تو تے مشرک ہو گیا, تو رسول اللہ نو سجدہ کر دیتا ہے. اقبال کہنے لگا میں کیا ہوش کروئے. اقبال کھڑیا, انہیں کہا کی کر رہا, انہیں کہا سجود نیست عبدالعزیز ای. انہیں کہا عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں. انہیں کہا پھر کی کر رہا, انہیں کہا بروبم میاں خاک از در دوست. انہیں کہا میں سجدہ نہیں کر رہا. انہیں کہا کی کر رہا, انہیں کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا میں پلکاں نال دی صفائی کر رہا. اور کی کر رہا. ہاں جی کیوں جی کبھی آوار اقبال لو بھی تو قلم بھی تو. مولوی کہتے ہیں فلاں چیز کا علم نہیں تھا. میں کہا اقبال کو پوچھ کے, اقبال کہتا لو بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. مولانا صاحب آپ نے درود پڑھایا تو میری نماز میں خلل آ گیا. میں کہا اقبال تے کہنا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب, تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. ایدی تشریح تے بڑے بڑے پی ایچ ڈی بھی نہیں آندی جائے عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. اقبال تے قلم توڑ گیا. ہاں جی لو جی آخری گل میں کلندر لاہوری اقبال دی کرن لگا. یا اقبال دیاں تصویراں اپنے دفتراں چ لا دیو یا غازی ممتاز قادری نو رہا کرو. ہاں جی کلندر لاہوری اقبال ایدے چنے لکھیا غازی علم الدین کتاب وچ, آخری گل جڑی کیتی غازی علم الدین نال. کیوں جی جیڑی برات غازی ماں روئی سی نا غازی علم الدین دی, انہیں کیا ماں جلیے تو, اور کئی براتاں وچ 100 بندے ہونے کئی 500 ہونے. نواز شریف بہو امیر ہے تے 1000 بندہ بلا لے گا, راحیل شریف بہو امیر ہے تے 5000 بلا لے گا, 6 لاکھ فوج نو ولیمہ نہیں کھوا سکتا. ہاں جی باویں امیر ہے اتنا. ہاں جی لیکن اقبال انہیں غازی علم الدین نے کیا اپنی ماں نو, ماں تو جلیے تو میری برات نہیں ویکھی تاں رونی, جیڑی میری برات اٹھنی تو سوچ بھی نہ سکتی. 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی غازی علم الدین دے جنازے. کیوں جی ہو جی برات 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی غازی علم الدین دے. انہیں کہا ماں تو جلی ہے جو میرا جڑے برات اٹھنی تو سوچ بھی نہ سکتی. ہاں تے میرا مینوں جدو دولہا بنا کے اگلے قبر وچ لانا, ایک اقبال ہونا ہے, ایک پیر دیدار علی شاہ ہونا ہے. ہاں جی ہاں جی مولوی ظفر علی خان ہونا ہے, سید حبیب شاہ ہونا ہے. ماں انہاں نے کدی کس نے سلام بھی نہیں لیا ہونا, ترخان دا گل وچ ہو رہے تو ایویں رو رہی جلنی ہے. آخری گل اقبال ہیں جھک گیا غازی علم الدین دے چہرہ مبارک تے جھک گیا. مولوی ظفر علی خان سید حبیب شاہ سارے نو باہر کٹ دیتا اقبال نے. وہ جھک گیا, انہیں کفن تو منہ تو چہرے تو کپڑا ہٹایا, کہنے لگا اقبال کہندا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی, انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کر دیتا میاں والی, تیری وصیت ایسی مینوں لاہور میانی صاحب دفن کرو, میں شخصی ضمانت دے کے تینوں لاہور لے آیا, ہن میری بھی ایک وصیت ہے. اقبال جی وصیت کرن لگا. اقبال ہیں جھک کے کہنے لگا علم الدین میری وصیت ہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کرے. اقبال پھر روندے روندے باہر آیا. پتہ کیوں روندے روندے باہر آیا؟ علم الدین اگو بولیا, انہیں کہا نکل تو صحیح نہ حضور نو تشریف لے آن دے, تو تے گلاں لائیاں, نکل باہر.
وہ روندے روندے باہر آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپیا، کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلیں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، رہے گا یوں ہی ان کا لبیک۔ اینج نہیں بھائی میرے کمر دے درد دا علاج لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ ہے، میں گولی کوئی نہیں کھاندا بالکل، میں نو ہاں جی میں ڈاکٹر کدی میں ایک گولی بھی کدی نہیں کھادی، میں نو کہہ دیں فلانی دوائی کھاؤ، میں کہ نہیں کھانی، فی الحال نہیں کھانی، اجے کوئی اور گولیاں کھا رہے ہیں۔ تے اے میرے کمر دے درد دا علاج ہے، جے تسی چاہتے ہو مولانا درد نال اور واپس جان تے پھر بشک مٹھا نعرہ لاؤ، جے کہو مولانا دا گولی اندر چلی جائے تے مولانا انج اٹھ دیا چلے جان لاہور تو پھر یا رسول اللہ دا انج نعرہ لانا ہے تاکہ مدرسہ بھی جھومے لبیک۔ اجے لطف نہیں آیا، تھوڑا جے اور زور، لبیک لبیک